بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کشمیر جے کے ٹی وی نیوز کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے ہمارے معزز مہمان ہیں سابق چیئرمین وزیر اعظم معائنہ و عمل درآمد کمیشن جناب زاہد امین کاشف صاحب۔ مظفر آباد آزاد کشمیر کی جانی پہچانی شخصیت ہیں، بالخصوص آزاد کشمیر کا جو کیپٹل ہے مظفر آباد، اس کے مسائل ہوں، دیگر معاملات پہ ہمیشہ ہمیں ایکٹیو دکھائی دیتے ہیں۔ زاہد امین کاشف صاحب، آپ کا وقت کا بہت بہت شکریہ، آپ نے کشمیر جے کے ٹی وی نیوز کو وقت دیا۔ سب سے پہلا سوال، کیونکہ جمعہ المبارک کا دن بھی ہے اور ہم وقت ضائع کیے بغیر آپ سے بہت ساری معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بتائیے گا، آزاد کشمیر میں کھچڑی والی حکومت کی جو مجموعی کارکردگی ہے، کیا کہنا چاہیں گے اس میں؟ ایک رات کی تاریکی میں مالیاتی سازشوں اور ریشہ دوانیوں کے نتیجے میں ایک ہی جگہ میں تاریخ خود بتائے گی کہ تمام ممبران اسمبلی جمع ہوئے، انہی میں سے ایک وزارت عظمیٰ کا فیصلہ ہوا اور باقیوں کو ووٹ کے لیے کہا گیا، اور وہیں فیصلہ ہوا کہ قائد حزب اختلاف بھی یہی ہوں گے، فلاں صاحب ہوں گے۔ یعنی یہ دنیا کی ایک عجیب پارلیمانی حکومت تھی جس میں سبھی لوگ بیٹھے اور کوئی اپوزیشن نہیں تھی، اور آپس میں طے ہوا یہ وزیر اعظم ہوں گے اور یہ ان کے ساتھ قائد حزب اختلاف ہوں گے۔ پھر ظاہر ہے ایک ایسی حکومت جو رات کی تاریکی میں آئی، سازشوں کے نتیجے میں آئی، تو اس نے جو گل بکھیرنے تھے آزاد کشمیر میں، پہ اگلے 2-2.5 برسوں میں اس نے بکھیرے۔ ٹھیک، آپ نے دیکھا ان کے اول دن کی چونکہ بنیاد ہی غلط تھی اس حکومت کی، لہٰذا انہوں نے اگر اپنے تئیں کوئی کام اچھا کرنے بھی چاہا تو اپنی جانب سے یہ اگر 6 قدم آگے گئے تو قدرت نے، رب ذوالجلال نے انہیں 12 قدم پیچھے دھکیل دیا۔ زاہد امین کاشف صاحب، یہ بات تو الگ ہے کہ مظفر آباد کے مسائل کے حوالے سے آپ وقتاً فوقتاً اپنے حصے کا چراغ دیا روشن کرتے رہتے ہیں، الگ بات ہے، میں اس طرف بعد میں آؤں گا۔ یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مظفر آباد کے اندر بالخصوص، کیونکہ یہ آزاد کشمیر کا کیپٹل ہے، خوبصورت چہرہ ہونا چاہیے، موجودہ یہ جو حکومت ہے، اس حکومت نے کوئی کام کیا ہو جو آپ سمجھتے ہو کہ یہ اچھا ہے؟ بتا دیں ذرا ہمارے ناظرین کو۔ کہتے ہیں نا، آپ کی بات سے پہلے کہتے ہیں کہ کوئی اچھا کام کرے تو اس کو سراہنا چاہیے، تو کیا خیال ہے، کچھ ہوا بھی ہے یا نہیں ہے؟ ہر حکومت کوئی اچھا کام بھی یقیناً کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے جو اچھے کام کیے ہیں یا ہم سنتے ہیں وہ انہوں نے اپنے حلقوں میں کیے ہیں، ٹھیک، اپنے مخصوص گروہوں میں کیے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے مخصوص پاکٹس میں کیے ہیں۔ ٹھیک، لہٰذا اگر کہیں کوئی وہاں اچھا کام ہوا ہے تو ہمیں اس پہ خوشی ہے۔ ٹھیک ہے، وزیر اعظم نے اپنے ایک ہاسپٹل کو ٹھیک ہے، اتنی اسامیاں دی، جریدہ و غیر جریدہ، کہ آزاد کشمیر کی تاریخ میں 70 سال میں نہیں ملی۔ ٹھیک، اتنی ملا کر کوٹلی، راولہ کوٹ، مظفر آباد اور میر پور کو نہیں دی، جن کو بیک چنبش قلم انہوں نے اپنے یعنی اپنے حلقے پر دیا۔ ہاں، لہٰذا اگر آپ یہ کہیں کہ انہوں نے جو اچھا کام اگر کوئی کیا، کہاں کیا، وہ الگ ہے۔ ٹھیک ہو گیا، تو ہمیں اس پہ کوئی افسوس نہیں ہے، ہمارے لوگ کا کام تو ہوا، ہمارے لوگ ہیں، ٹھیک ہو، مصیبت زدہ لوگ ہیں۔ تو لیکن جو ہمارے ساتھ ہاتھ ہوا ہے، ٹھیک ہو، یہ میں تو دیکھیے مسلسل اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں، اور مظفر آباد کے سیاسی اکابرین نے جانتے بوجھتے ہوئے اس جانب توجہ نہیں دی۔ مظفر آباد کیپٹل سٹی کو ٹوٹلی اس کی تعمیر و ترقی کو، اس حکومت نے اس کی تعمیر نو کو، چونکہ زلزلہ متاثرہ شہر تھا، اس کا ایک عمل چل رہا تھا، ٹھیک ہے، اس سارے عمل کو جو انہوں نے پہلے محدود کیا، مفلوج کیا، پھر متروک کر کے منسوخ کر دیا۔ کس کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے؟ اچھی بات ہے، آپ وزیر اعظم صاحب کے حوالے سے ہمیشہ بات کرتے رہتے ہیں، لیکن اس مظفر آباد شہر میں اپوزیشن بھی تو ہے، ممبران اسمبلی بھی موجود ہیں جن کا مظفر آباد سے تعلق ہے، بہت سارے لوگ ہمارے سامنے، آپ جانتے ہیں، کیا خیال ہے، ان کی ذمہ داری نہیں بنتی؟ مجھے اور آپ کو نہیں بتا سکتے، لیکن اسمبلی پہ وہ بات تو کر سکتے ہیں کہ یہ ہمارے مسائل ہیں، جناب وزیر اعظم تھوڑی سی توجہ اس طرف بھی کرنی چاہیے۔ کس کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے؟ یہ دیکھیے، وزیر اعظم اور اس کے ساتھ جو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی ہے، اتحادی حکومت ہے، ٹھیک ہے، یعنی منحرفین پی ٹی آئی، ٹھیک ہے، انڈر دا لیڈرشپ آف انوار الحق، اور پی ایم ایل این کرنل وقار سینئر وزارت، امپورٹنٹ وزارت، کچھ اور وزارتیں، مشاورت، پھر پی 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 امپورٹنٹ وزارتیں، یہ اتحادی حکومت ہے، بالکل ایسی ہے، اس میں یہ برابر کے شریک ہیں۔ لیکن کیپٹل سٹی کے ساتھ زیادتی یہ ہوئی کہ اس کا جو اپوزیشن لیڈر ہے، جو خود انہوں نے آپس میں مل کے بنائے تھے، وہ اپوزیشن لیڈر بھی اندرون خانہ انہی کے بندے ہیں۔
ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ ساروں کو پتہ بڑا انکشاف ہے یہ تو سب یعنی کو یہ پتہ سب ہے. لوگ ملے ہوئے لوگ ہیں، یہ عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں. ایکشن کمیٹی آپ کیا سمجھتے ہیں، حق پہ، رائٹ پہ؟ دیکھیے اگر آپ کوتاہیاں غلطیاں آپ 11 لڑکے لے کے جاتے، آپ 11 لڑکے لے کے یونیورسٹی گراؤنڈ میں کھیلنے جاتے ہیں، اگر آپ وہاں یہی بات اسے لت ماری ادھر ہو گیا، آپ دیکھیے مجبوری آپ کر دی گئی. دیکھتے ٹھیک ہو گیا. اس کو یہ میں بجلی کا بل نہیں دے سکتا تھا، میں اشرافیہ میں سے نہیں ہوں، ٹھیک ہے، میں تو ان کا ساری عمر کے لیے مرہون احسان ہو گیا صاحب. عام آدمی کے 14 15 20 ہزار کے بل اٹھا کے عورتیں پھرتی تھی جی، ٹھیک ہو گیا. 8 میں انہوں نے رعایت دلائی. لیکن اس سے بڑے، ان تمام سے بڑی بات، انہوں نے لوگوں کو ایک شعور دیا. آپ کا یہ حق ہے، یہ آپ کو ملنا چاہیے، اور یہ نام نہاد اشرافیہ یہ لٹیرے ہیں، ٹھیک ہو گیا. یہ آپ کے پیسے کو ہر سال اربوں روپے، یہ مخصوص لوگ ہیں، یہ 200 ہیں، 300 ہیں، 400 ہیں، آپ 40 لاکھ ہیں. آپ 40 لاکھ کے لیے حکومت کے پاس پیسہ نہیں ہے، ادویات کا، تعلیم کا، روزگار کا، جہیز کا. ان 400 لوگوں کے لیے ہے. زاہد امین صاحب، ان پہ الزامات بھی لگائے جا رہے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے اب کراؤڈ بڑا ہوتا ہے، کراؤڈ کے اندر ایک مقرر ہوتا ہے، اس مقرر کا اگر نظریہ کوئی اور ہے، وہ کراؤڈ دیکھ کے چلا ہو جاتا، بیچارہ میچور ہوتا نہیں ہے، سنجیدہ ہوتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ اٹھتا ہے، وہ سمجھتا ہے اب یہ ہم نے ان کو بھی فتح کرنا ہے، ان کو بھی فتح کرنا ہے. اس حد تک بات درست ہے کہ اگر آپ نے حقوق کی اور آزاد کشمیر کے وقار کی، اختیار کی جنگ عام آدمی کے مفاد میں جیتنی ہے، آپ کو مملکت پاکستان سے آپ کا ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے، کسی قیمت نہیں بنتا. اس لیے بھی نہیں بنتا کہ ہم ایک یکجان دو قالب ہیں، بالکل ایسی ہے، ہم ایسے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور ہماری ریاست نے اگر کوئی بھی فتح حاصل کرنی ہے جموں کشمیر نے، وہ پاکستانی ملت، قوم اور فوج کے تعاون سے ہوگی. اور اس مرحلے پر ایکشن کمیٹی کو تو بطور خاص سمجھنا چاہیے کہ فوجیوں نے بہت تیاری کی. سول میں وہی تیاری ہے جو سول ڈیفنس آزاد کشمیر کی ہے. بالکل ایسی ہے. رانا صاحب سول ڈیفنس آزاد کشمیر کا ڈی جی آتا ہی نہیں، افسر آتے ہی نہیں، سول کیا لڑے گی؟ بالکل ایسی یہ فوج ہے، صبح سے لے کر رات تک اپنی تیاری کرتی، ٹریننگز کرتی ہے، ویپنز لاتی ہے، اس کا استعمال کو چلانا سکتی ہے. آپ دیکھیں انہوں نے 25-26 منٹ کے اندر جو ہے اس کا حواس باختہ کر کے بالکل جی، ان کی بولتی بند کر دی، بولتی بند کر دی. اب آپ خدا را آپ بالکل اپنے حقوق کی ڈٹ کے بات کریں. اس اشرافیہ کے خلاف پرامن جنگ لڑیں، آپ کا آئینی اختیار ہے. یہ غلط بات ہے اگر آپ کو کوئی دبائے گا. بالکل. صاحب آپ کو یہ بتاؤں، شاید آپ نے دیکھا ہو، میں نے شاید آپ سے پہلے بھی یہ ذکر کیا، پروگرام اگرچہ ہمارا بہت لمبا ہو رہا ہے لیکن ہم چاہیں گے کہ یہ 2 سٹیپ میں ہم آپ تک انشاءاللہ پہنچائیں گے اپنے ناظرین تک. لیکن چونکہ یہ گفتگو بڑی قیمتی ہے تو آپ کے ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں یہ چاہتا ہوں کہ جیو نیوز پہ، پاکستان کا بڑا مایہ ناز ایک چینل ہے، اس پہ ایک تقریر چلی، ایک پروگرام چلا، ٹاک شو چلا، جیسے ہم بیٹھے ہوئے، انہوں نے مکمل طور پہ آزاد کشمیر میں جاری اس عوامی تحریک کی حمایت کی، سوائے اس بات کے جو بات آپ نے کی ہے کہ یکدم سے آپ ہمارے جو پاکستان کے انٹری پوائنٹس ہیں ان کو بند نہ کیا کریں. پاکستان اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک آزاد کشمیر اس کے ساتھ نہیں ہے. یعنی یہ وہاں پہ بیٹھ کے اس طرح کی بات کرنا، ایک حمایت بات، میرے خیال سے یہ بہت بڑی پاکستانی قوم تو ہمارے ساتھ، ہمارے بھائی ہیں، ہر مشکل وقت میں وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. تو میرے خیال سے کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے. جس سے پنڈی میں بیٹھا ہوا، لاہور میں بیٹھا ہوا کشمیری پریشان ہو جائے، یہ نہ کریں. بالکل ایسی ہے. لیکن یہ مشکل ہو جاتا ہے تحریکوں میں، مشکل ہم رہے تحریکوں میں. کراؤڈ جو ہے نا، کراؤڈ کے اندر کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے کون کیا ہے، کون کہاں سے بھی آ گیا. ایک تو بیوقوفی سے نعرے مارتا ہے، بالکل ایسی ہے. ایک ایجنٹ ہوتا ہے، اس کو نہیں پتہ ہوتا قائد کو جو خطاب کر رہے تھے. اچھا، اگلے سوال کی طرف ہم آئیں گے. پہلے جب ریاست جموں کشمیر کے عوام کو سستی بجلی اور سستا آٹا فراہم ہوا، اس وقت کچھ سیاسی جماعتوں کے لوگ بھی ساتھ ساتھ تھے. آپ کے علم میں آپ ہر چیز کو دیکھتے ہیں. اب سارے لوگ ایک طرف ہیں، سبھی لوگ مخالفت کر رہے ہیں. مظفر آباد کا دارالحکومت، جو آزاد کشمیر کا دارالحکومت ہے مظفر آباد، وہاں پہ بیٹھے ہوئے زاہد امین جو ہے صبح شام وہ ایکشن کمیٹی کی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میری زندگی میں ہم نے جنگ لڑی آزاد کشمیر کے اشرافیہ سے. ہم نے کئی دفعہ گرفتاریاں کی. یہ جیل مظفر آباد کی صاحب کا گواہ ہے، ہمیں اشرافیہ نے کس طرح مروایا تھا، کس طرح خوش ہوئے تھے. تو ہم ایک مسلسل جنگ بھی لڑتے رہے، پھر ہمیں اللہ اختیار بھی دیتا رہا، باعزت اختیار دیتا رہا. پھر ہم نے کسی کی نہیں سنی، نہ وزراء کی سنی، نہ بیروک. یہ بھی سنیے رانا صاحب کے معائنہ کمیشن نے میرے عرصے میں، میں نے معائنہ کمیشن میں اس اشرافیہ میں سے آپ دیکھیں کن کن کے خلاف کیس بنایا. ٹھیک، اے سی ایس ڈیولپمنٹ انلیگل اپائنٹ اور پروموٹڈ آصف شاہ صاحب کا پورا جینون کیس بنا کے حکومت کے حوالے کیا. محترم نیاز رانا چیف سیکرٹری تھے، گواہ ہیں. دوسرا کیس تیار کر کے دیا
कर्नल वकार का, जो एंटी करप्शन में रहा, बाद में कर्नल वकार ने 2-1 साल पहले उसको खत्म कराया। राय नसीर मुजफ्फराबाद में गलत भर्तियां कर रहे थे, वजीर लोकल गवर्नमेट थे, उनका किसी को अपने खिलाफ नहीं है। एहसान खालिद कियानी, ऐसे लोग डरते थे इन लोगों के। मैंने वैसे ही थे चेयरमैन, उसके खिलाफ केस बनाया। मेरी बात सुन ले, ठीक है। ये एक लंबी फरिश्त, आज का मौजूदा असम्बलियात, इसने गलत अपॉइंटमेंट्स कॉलेजेस में की, कर्नल वकार का कहना है, ये जो कुरैशी साहब है इसके खिलाफ केस बनाया। किसी और राजा अमजद परवेज ने 4 करोड़ की इलीगल गाड़ी खरीदी फारूक हैदर साहब वजीर आजम के लिए। मैं पूरी रात सोचता रहा कि जाहिद पटवारी के खिलाफ तो लिखते हो, इसको छोड़ दोगे? बेहतरीन केस बनाया, कवायद का नाजायज इस्तेमाल, लेकिन हुकूमत कैसे हाथ डालती। मैं सिर्फ केस बना सकता था। मैं अगर किसी ऐसी जगह पे बैठा होता जहां बांधना होता है बंदों को, तो हम पटवारियों को ना बांधते, हम इस नाम नियाद इशराफिया को बांधते। बताने का मकसद ये है, आज मेरी जिंदगी में अल्लाह ने ये मकाम दिया है कि बच्चा बच्चा, बहनें, माएं घरों से ये फरियाद कर रही हैं, पुकार रही हैं कि इनसे छीन कर ये मराद 2 अद्वियात के लिए, इनसे छीन कर ये मराद 2 बच्चों और बच्चियों के तालीमी अखराजात के लिए, बच्चियों के जहेज फंड्स के लिए 2 ये पैसे, हम क्यों ना इनका साथ। ठीक हो गया। जाहिद अमीन काशिफ साहब, इस सारी सूरत हाल में जब से आज़ाद कश्मीर में ये एक्शन कमेटी का क़याम अमल में लाया गया, ये तहरीक बनी, चली भी मुख्तलिफ मकामात में, 3 दफ़ा इससे पहले भी इस रियासत आज़ाद कश्मीर को बंद किया, पहिया जाम हुआ, हड़तालें हुई, शहादतें भी हुई, लेकिन आप हमेशा से शुरू दिन से हमने देखा कि इस तहरीक के साथ हैं, अब भी डट कर इसका मुकाबला कर रहे हैं। सर मुझे देख के बताइएगा, कभी परेशानी भी हुई है, मसाइल का सामना भी हुआ है? बहुत मसाइल है, डराया गया, बड़ा डराया कुछ हुआ। मुझे अभी बड़ा अफसोस है। मैं आपको आप अजीब बात, अब चूंकि रोज़े जुम्मा की बरकत है, मैं आपसे बात करूं, मुझे 1 माह पहले बाज़ाब्ता बुला के डराया गया, अल्लाह, और उससे मुझे मेरे अंदर शदीद रिएक्शन। मैंने कहा जाओ जाहिद बिन, वैसे भी मर रहा है, कश्मीर गया था तू 4 महीने, अगर शहीद हो जाता, यहाँ नारे लग रहे थे। सब बात मुझे कश्मीर गए थे, क्या देखा था, कैसा फीलिंग क्या थी वहां पे? एजाज देखे, LOC को क्रॉस करके गया, रोकते रहे मुझे। अच्छा। सब रोक रहे, सारों ने मेरे वीडियोस लिए कि हमें कहा जाएगा कि तुम्हें हमने मरवाया। ठीक हो गया। अच्छा। दरगाह हजरत बल का पहला और आखिरी आजाद कश्मीर का मुकर्रर, 70-80 हजार का क्राउड होता है जुम्मे का, वहां पे खिताब किया और फिर भागा, वहां गिरफ्तारियां हुई। अच्छा। नमाज पढ़े बगैर भागा। अच्छा। जामा मस्जिद में जनाब मौलवी मोहम्मद फारूक साहब की मौजूदगी में, मीर फारूक साहब, मीर वाइस साहब, 2 दफा खौफनाक खिताब किया। ठीक है जी। और दरगाह हजरत सोरा में, सोरा आचार शरीफ में खिताब किया। जब जुलूस लेके बाहर आए तो CRP ने एक्शन किया, तो जिस बजाज वेस्पा पे मैं उधर आया था सोरा, उसको उठा लिया। उनके इंटेलिजेंस का इतना पावरफुल सिस्टम था। आपकी बात सुनने के काबिल है जी। लेकिन माजरत इसलिए करूंगा, जुम्मे का दिन भी है, ये सुने, इस पे बात होगी जी, इस पे तफसीलन मेरा आपसे ये इंशाल्लाह रहा जिंदगी, दोनों में से कोई चला। आपका सवाल ये था कि दबाव आया, हुकूमत ने इंतकामी कार्रवाइयां की, आपने उसको फेस किया। इस दौरान ये हुआ कि जाहिर है राना साहब, ये ज्यादती अगर मैं ना कहूं, मुझे राजा फारूक हैदर खान साहब मुश्किल के हर मरहले में मेरा पता करते रहे। जब मैं गिरफ्तार भी हुआ, दूसरी दफा भी जब गिरफ्तार किया जा रहा था, उन्होंने एहसान फरमाश नहीं होना चाहिए। उन्होंने खौफनाक, वो किसी शादी में थे, उसने किसी ने उनसे बात की, उन्होंने वहीं से फोन करके एक अफसर को कहा, अगर इसको पकड़ा ना इस जेली बर्थ सर्टिफिकेट केस में, तो तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। अब जो अच्छी बात है, लेकिन दुख एक मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि मेरी तवक्को थी, कि मेरी उम्मीद थी, कोशिश थी कि राजा फारूक हैदर खान इनका साथ दें। उस वक्त तक दें जहां से ये एंटी पाकिस्तान चली जाए। ठीक हो गया। वहां से इन्हें कहे, हमारे बच्चों, आप इस रियासत को खुद मुख्तार बनाना चाहते, भले से बनाओ, अब हमारा रास्ता आपसे जुदा है। लेकिन हकूक की इस जंग में आपको थोड़ा सा सदमा हुआ कि मुझे बहुत आई एम शॉक्ड। वो एक कीमती आदमी, ये पिछले एक दिनों से जब से फारूक हैदर साहब मुसलसल बयान दे रहे हैं, तो क्या ख्याल है आपका, राब्ता नहीं हुआ? सर कहा है कुछ आपने उनको? मैं एक दफा गया था, मेरा बड़ा भाई है, काबिल एहतराम है, मोहसिन है मेरा, मैं जानता हूँ। तो मैं क्या, और मैंने उन्हें कहा कि ये परचम लेके जाते रहे कई दफा आप, मैंने कहा ये परचम सर मेरिट का, आपने NTS लाया। ठीक है। अच्छा NTS लाया, तो उनकी PMLN के सदर शाह साहब ने कहा हम नहीं मानते इस NTS को। ठीक। एंड हमारा NTS वो जो बंदा हमारा वो लगेगा, यानी जहन्नम में गया जो मुखालिफ मेरिट पे आता है। ठीक हो गया। लगाना अपना नाइल निकम्मा सपोर्टर है। तो भार तोड़ आजाद कश्मीर के अंदर मेरिट भी इसी सूरत में आएगा अगर ये तहरीक कामयाब होती है, ये बदनवानी भी कम होगी। फारूक हैदर साहब तक भी आपका मैसेज पहुंचेगा, कुछ कहेंगे तो?
وہ آگے چلے گئے ہیں. ابھی بھی میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اور عدلیہ کے بڑے لوگ ان کے درمیان مذاکرات کرائیں. ٹھیک ہے, جو چیزیں آپ آزاد کشمیر کو دلا سکتے ہیں وہ دلائیں. کوشش کریں کہ 29 کو کوئی گڑبڑ نہ ہو. کوشش کریں. ہماری کوشش رہی کہ ہم مختصراً اور جامع جو ہے نا وہ زاہد امین کاشف صاحب جو کہ آزاد کشمیر کی معروف اور جانی پہچانی شخصیت ہیں, مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آج ہماری اتنی بہترین اور سیر حاصل گفتگو ہو سکے گی, لیکن انشاءاللہ زندگی نے موقع دیا تو پھر ان سے بات کریں گے. زاہد امین کاشف صاحب, چلتے چلتے یہ بتائیے گا, اگر یہی صورتحال برقرار رہتی ہے, ریاست جموں کشمیر کے لوگ اپنے حقوق کے لیے 29 تاریخ کو باہر نکلتے ہیں, ایک طرف حکومت ہے, ریاستی ادارے ہیں, ہمارا چونکہ فریق مخالف جو ہے اس وقت بھارت, جو ہمارا ازلی دشمن ہے مسلمانوں کا, اللہ اس کو نیست و نابود کرے, آمین. اور اس کے مقابلے میں ہم اپنے مسلح افواج پاکستان کے لیے ہمیشہ اس کا جھنڈا بلند کرتے رہیں, اس کے حق میں بات کرتے رہیں. تو کیا خیال ہے اگر یہ لوگ نکلتے ہیں, آپس میں ٹکراؤ ہوگا, کون افواج پاکستان اور کون مظفر آباد کے لوگ, ہم ایک ہی لوگ ہیں, تو کیا خیال ہے اس کا ذمہ دار کون ہوگا اور اس کو کیسے سمیٹا جائے زاہد صاحب؟ اس کو سمیٹا جائے بات چیت کے ذریعے. ٹھیک ہے, جو باتیں قابل عمل ہیں. راجہ زاہد فاروق صاحب آپ کی بات سے پہلے یہ بتاؤں گا کہ اس وقت تک ہم جب بھی دیکھتے ہیں اسلام آباد سے بیٹھ کے ہمارے ریاست جموں کشمیر کے وزیر اعظم صاحب وہ الگ سے بات اشتعال پھیلاتے ہیں, اور یہاں پہ بیٹھ کے ہمارے جو ایکشن کمیٹی کے لوگ, ظاہر سی بات ہے جب وہاں سے بات آئے گی تو یہ بھی کچھ بات کرتے ہیں پھر آگے سے کہ ہم نکلیں گے, ہم ایسا. یہ نوجوان ہے, یہ نوجوان ہے, عوام ہے جی. اور جب ایک بردبار آدمی بکواس کرے گا تو نوجوان سے آپ کیا خیر کی توقع رکھیں گے؟ وہ مشکل ہو جائے گا. تو کیسے یہ سسٹم, کس کو کہنا چاہیں گے زاہد صاحب؟ ساری دنیا کے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, کون سے ایسے ادارے ہیں, کون سے ایسے لوگ ہیں, ایسی طاقتیں ہیں کہ جن کو آپ یہ پیغام دیں گے, مشورہ دیں گے کہ خدا کے لیے آپ بیٹھیں تاکہ ریاست اور عوام یہ دونوں لڑ جھگڑ کے اس سے معاملات حل تو نہیں ہوں گے, نقصان؟ میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے اٹک میں لے جا کے آپ بند کر دیں اور ساری عمر مجھے معاف نہ کریں, باہر نہ آنے دیں. اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو آپ اس کی شفاف تحقیقات کرائیں. کرنل وقار اور چودھری انوار کی غلط حکمت عملی سے پچھلے مارکے میں جو عوام اور آزاد کشمیر حکومت کے درمیان ہوا, خام خواہ رینجرز کو لا کے, وہ رینجر جس نے زلزلے میں مظفر آباد بچایا, بالکل ایسے, وہ رینجر جس نے کوہالہ مظفر آباد روڈ یرغمالیوں سے بچا کے دی, یہاں امداد آنے دی, بالکل ایسے, اس رینجرز کو غلط موقع پہ لا کے اور تھریٹ کیا کہ اب کس کا باپ بند کرے گا. زاہد امین صاحب آپ کی اس نے نقصان پاکستان کو پہنچایا, یہ ابھی پھر پہنچا رہا ہے. یہ گروہ ہے مفاد پرستوں کا, زر پرستوں کا, شکم پرستوں کا, ان کا کوئی تعلق نہیں ہے پاکستان سے, یہ پاکستان یا تحریک آزادی کشمیر سے. اگر مسلح افواج پاکستان کی قیادت, ظاہر اب آپ نے بات کی, میرا ارادہ تو نہیں تھا, ٹھیک ہے, لیکن اگر جنرل ہمارے فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب جن کے کھاتے میں اللہ کریم نے اسلامیہ نے پاکستان کی, کشمیریوں کی, عالم اسلام کی جن کی شان بنا دی, حافظ بھی ہیں جی, حافظ قرآن ہے, حافظ قرآن ہے, آل رسول بھی ہیں. دیکھیے ان سے پھر سب سے بڑی بات ہے کہ وہ ایک عساکر پاکستان جو اس وقت عالم اسلام کو لیڈ کر رہی ہے, وہ اس کے سربراہ ہیں. بالکل ایسی 3 غیر جانبدار افسر آ کے نہیں دیکھ سکتے آزاد کشمیر میں, بالکل, اور وہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اصل معاملہ کیا ہے, یہ بیماری کیا ہے, اس کی تشخیص کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے, اس کا علاج کیجئے. 2.5 ارب روپیہ پڑا ہوا ہے صحت کارڈ کا, کیوں نہیں دیتے 2 سال سے غریبوں کو صحت کارڈ؟ قرضے کے پیسے 2.5 ارب روپے پڑے ہوئے کشمیر بینک میں, بھائی جان آپ کیوں نہیں دے رہے لوگوں کو پڑھنے کے لیے یا کام کرنے کے لیے؟ آپ کا پوائنٹ آ گیا زاہد امین کاشف صاحب. انشاءاللہ ہماری زندگی رہی زاہد امین کاشف صاحب, بہت جلد آپ سے انشاءاللہ اگلی نشست پہ بیٹھیں گے. کون تفصیلی زندگی رہی تو, زندگی کا میں پہلے ذکر کر رہا ہوں, زندگی رہی تو انشاءاللہ بہت جلد ہم آپ سے پھر دوبارہ سے بیٹھیں گے اور جو مسائل رہ چکے ہیں اس پہ بات کریں گے. آج کے ہمارے معزز مہمان تھے زاہد امین کاشف صاحب, سابق چیئرمین وزیر اعظم معینہ عوام الدرآمد کمیشن, جن سے ہم نے تفصیلی گفتگو کی ہے. اور آج کا یہ مکمل اور تفصیلی انٹرویو جو 2 حصوں میں تقسیم کر کے اس کو انشاءاللہ کشمیر جے کے ٹی وی نیوز کے سکرین پہ ہم وقتاً فوقتاً اس کو بہت جلد نشر کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آج کی گفتگو کا خلاصہ حاصل کلام ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہر مشکل وقت میں ہم کشمیری لوگوں کا, آزاد جموں کشمیر میں بسنے والے لوگوں کو پہ ہمیشہ جو ہے وہ دست شفقت رکھتا رہا ہے. 2005 کے قیامت خیز زلزلہ ہو, آندیاں ہو, طوفان ہو. اور زاہد امین صاحب مجھے وہ دن بھی یاد ہے کہ جب آزاد کشمیر میں 2005 کا زلزلہ آیا تو ہمارے افواج پاکستان کے جوان, میں نے دیکھا یہ کامسار اور دیگر جو سلائیڈنگ ایریے تھے, آپ یقین کریں کھانے کا تو اس وقت نام نہیں تھا, لیکن یہ ان لوگوں نے
وہ چھولے اور پیاز بھی میں چونکہ اس کا عینی گواہ ہوں، میں خود پیدل جا رہا تھا نیلم ویلی کی طرف، تو ہم نے یہ چیزیں دیکھی۔ جو حق ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں ہر مشکل وقت میں ہمارے ساتھ ملک پاکستان کے عوام، مسلح افواج پاکستان اور پاکستان کا ایک ایک فرد، اس نے کشمیر کے لوگوں کے ساتھ بڑی محبت کی ہے۔ ہمیں اپنے ملک اور اپنی مسلح افواج پاکستان کے ساتھ ہم کھڑے تھے، ہیں اور رہیں گے، لیکن کشمیری اس عزم کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ کشمیری کبھی بھی جو ہے وہ اپنے حقوق سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ وہ حق ان لوگوں سے چھین کے لینا ہے جنہوں نے ہمارا حق دبایا ہوا ہے، جو لوگ ہمارے اسمبلیوں میں بیٹھ کر آزاد کشمیر کے عوام کا جو ہے وہ استحصال کرتے ہیں، عوام کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے ہیں۔ پاکستان کے ساتھ کل بھی ہم تھے، آج بھی ہیں اور قیامت تک رہیں گے، اس لیے کہ ہمارا جو رشتہ ہے وہ اسلام کی بنیاد پہ ہے اور کلمے کی بنیاد پہ۔ مجھے یعنی اپنے میزبان رانا الیاس کو مظفر آباد سے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، انشاءاللہ بہت جلد نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔